Thank you for watching Mufti Ashik Phulati. سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ لفظ جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے بلکہ کفارہ ہے۔ جہاں کہیں بھی اسلامی تعلیمات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کفارہ مراد ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ روزہ اسلام میں ایک بہت ہی محترم بالشان عمل ہے، اس لیے روزے کا احترام، اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور خیال رکھیں۔ اگر روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیتے ہیں تو پھر ہم گویا شریعت کی نگاہ میں مجرم ہیں، ہم نے جرم کیا ہے، پھر اس کی توبہ اور اس کی معافی کے لیے ہمیں کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے کہ کفارہ لازم کب ہوتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے روزہ فاسد ہونے کے بعد۔ کچھ مثالیں، کچھ باتیں یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ کھانے والی چیزوں کو کھا لینے سے یا پینے والی چیزوں کو پی لینے سے یا صحبت کر لینے سے، ہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر عمدن نہیں کیا ہے یا کسی عذر سے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ یوں ہی بغیر کسی عذر کے ایسا کر لیا ہے تو ایسی صورت میں روزے کی قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مثلا جبراً کسی نے کھلا دیا، زبردستی کھلا دیا، کسی نے پلا دیا کسی پینے والی چیز کو، تو وہ تو ایک الگ نوعیت ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا سے کام چل جائے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بغیر کسی جبر و اکراہ کے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر کسی نے ایسا کیا، روزہ توڑ دیا ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ذریعے سے، تو اس پر قضا بھی لازم آ جائے گی، کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کھانے والی چیز کو کھا لیا بغیر کسی عذر کے، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، کھانے والی چیز کم ہی کیوں نہ ہو، اس کو کھا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمک ہی لیجئے مثال کے طور پر، نمک بغیر کسی عذر کے نمک کھا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پینے والی چیز کوئی بھی مقدار، بہت مختصر سا بھی گھونٹ اگر بھر لیا ہے پانی کا تو یقیناً یا دوا کھا لی ہے، چاہے کوئی ہلکی سے ہلکی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ بہرحال بغیر کسی عذر کے اگر ایسا کیا ہے، کھانے والی چیز کھائی، پینے والی چیز پی، تو اس سے روزے کی قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ لازم آئے گا، روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تو اس چیز سے روزے کی حالت میں بچنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر عمدن بیوی سے صحبت کر لی، بیوی سے صحبت کی، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ایسی صورت کے اندر بھی کفارہ لازم آ جائے گا بیوی سے صحبت کر لینے سے، چاہے دونوں کو انزال ہوا ہو یا نہ ہو، دونوں نے جان بوجھ کر اگر ایسا کیا ہے تو اس سے کفارہ لازم آ جائے گا، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو مکمل کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے۔ اس کے لیے گنجائشیں جو ہو سکتی ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم نہیں آئے گا، وہ ہم نے بھی عرض کی ہیں اس سے پہلے، اور معلوم بھی کی جا سکتی ہیں کہ روزہ ان میں صرف روزہ ٹوٹتا ہے، کفارہ اس صورتوں میں لازم نہیں آتا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ اب غلام کا اور باندی کا سسٹم نہیں ہے، غلام باندی آزاد کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھنا، مسلسل 60 روزے رکھنا جس میں درمیان میں ایک بھی روزہ نہ چھوٹ جائے۔ اسی لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ اس میں درمیان میں ایام تشریق نہ آتے ہوں۔ بقرعید کے موقع پر جو 5 دن ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ دن درمیان میں نہ آتے ہوں۔ اس ترتیب کے ساتھ میں 60 روزے مسلسل رکھے، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی توڑ دیا تو پھر دوبارہ سے اثر نو 60 روزے رکھنا اس کے ذمے لازم ہوں گے۔ اگر کوئی 60 روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو تو پھر قرآن کریم میں بتایا گیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اب ایک مسکین کو 60 مرتبہ کھلا دے، 60 دنوں تک مسلسل کھلا دے، یا علیحدہ علیحدہ مسکینوں کو 60 دن تک کھلا دے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ دونوں وقت کا کھلائے، یعنی ایک مسکین کو جس کو ایک وقت کا کھلایا ہے دوسرے وقت کا بھی اسی کو کھلائے، کسی دوسرے کو دوسرے وقت کا نہ کھلائے۔ تو ایک مسکین کو 60 دن تک کھلائے یا 60 مساکین کو الگ الگ کھلائے، دونوں وقت کا کھانا کھلانے سے روزے کا کفارہ ہوگا۔ یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر کے روزہ
توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، کوئی کھانے والی چیز کھا لیتا ہے، پینے والی چیز پی لیتا ہے، بیوی سے صحبت کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، فطری راستے سے کی ہو یا غیر فطری راستے سے کی ہو، اور انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ان تمام صورتوں میں قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یعنی رمضان کے بعد ایک روزہ قضاً رکھنا پڑے گا اور 60 روزے اس کے رکھنا پڑیں گے، گویا 61 روزے اس کو رکھنا پڑیں گے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کفارہ صرف رمضان کے روزے توڑنے کی صورت میں لازم آتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر توڑیں گے تو کفارہ لازم آئے گا، غیر رمضان میں اگر روزہ رکھ کر کے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔